جی سے ہماری طرف سے ہماری پوری ٹیم کی جانب سے جہاں جہاں عید آج منائی جا رہی ہے، کیونکہ امریکہ میں بھی آج عید منائی جائے گی، اگر ہم انگلینڈ میں دیکھیں تو وہاں پہ بھی عید منائی جائے گی، یورپین کنٹریز میں بھی آج منائی جا رہی ہے۔ بڑے پاکستانی رہتے ہیں، بڑی تعداد میں رہتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ ان کو ہماری طرف سے عید کی بہت بہت خوشیاں مبارک ہوں۔ ہمیں کرنا ہوگا ایک دن کا انتظار۔ بالکل جی، ہمیں ایک دن کا انتظار کرنا ہوگا، اور کیونکہ ہمارا آخری روز ہے اور ملک کے بڑے شہروں کی منڈیوں میں ہم نے دیکھا کہ خریداری کافی عروج پر رہی، تاہم آج بھی بہت سے شہری جو ہے نا وہ چھٹی ہونے کے بعد منڈیوں کا رخ کریں گے اور آخری بار وہ کوشش کریں گے کہ قسمت آزمائیں اپنی سستا جانور گھر لانے میں۔ اور ماہرین کے مطابق اس بار جو بھی فیکٹس اینڈ فگر سامنے آئے ہیں جانوروں کی خریداری کے حوالے سے، وہ تھوڑے پریشان کن ہیں، وہ اس وجہ سے کیونکہ اشفاق مہنگائی اتنی بڑھ گئی ہے، لوگوں کی قوت خرید کم ہو گئی ہے، اس کے بعد قربانی کے جانوروں کی فروخت میں اس سال 10 سے 20% کمی ہوئی ہے۔ جی بالکل، اس کی ریزن یہ ہے کہ جو ہوش ربا ریٹس بتائے جا رہے ہیں، آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ 4.5 لاکھ روپے کا اگر ایک جانور بتایا جا رہا ہے تو وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ بہاولپور سے لانے میں اتنے پیسے لگے کہ وہ ہو گیا۔ جب اس سے ریٹ پوچھا گیا تو اس نے کہا 5,000 روپے لگے، یعنی کہ 5,000 روپے کو آپ ملٹیپلائی کر رہے ہیں کتنے سے تاکہ قیمتیں آپ کی اتنی ہو سکیں، تو اوورآل کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے اس معاملے پر۔ یہ آپ بات بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اور کورونا کے سبب ہم نے دیکھا تھا جو خراب معاشی حالات، اس میں مہنگائی میں اضافے اور دیگر اخراجات نے جانوروں کی قیمتوں میں، جیسے آپ بات بھی کریں، رواں عید الاضحیٰ پہ 30 سے 50% اضافہ ہوا۔ حالوں کی خرید و فروخت کرنے والی ٹنری ذرائع کے مطابق 2 برس پہلے منڈیوں میں فروخت ہونے والے جانوروں کی تعداد ہوتی تھی 1 کروڑ سے زیادہ، لیکن اس برس یہ تعداد جو ہے یہ کم ہو گئی ہے، یہ تعداد ہوگی 70 لاکھ۔ جانور مہنگے ہونے کی وجہ سے جو اجتماعی قربانی کا رجحان بھی بڑھ گیا ہے، اور یہ بھی تقریباً 30% اس میں اضافہ ہوا، جس کے بعد بیل، گائیں، بھینس اور جو اونٹوں کی فروخت میں اضافہ ہوا ہے۔ اس دفعہ تو میں نے گلی محلوں میں اونٹ بڑی تعداد میں دیکھے، یعنی کہ ایک گھر کے باہر، 2 گھروں کے باہر 2-2 3-3 اونٹ دیکھیں، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ تھوڑا سا کنوینئنٹ آپ کو ہو جاتا ہے، افورڈیبل ہوتا ہے، نہ صرف یہ کہ اونٹ بلکہ اس کے ساتھ ساتھ گائے۔ خود سوچیں اگر آپ 2 لاکھ کا بھی بڑا جانور لے کر آتے ہیں، اس میں 7 حصے ہو گئے، ٹھیک ہے، وہ 7 حصے بھی جب آپ ڈیوائڈ کرتے ہیں تو چلے ہر ایک میں، جس میں آپ کسائی کی قیمت بھی لگا کے اس کی ٹرانسپورٹیشن بھی چلے 25 یا 30 ہزار آ جائیں گے، تو یہ لوگوں کے لیے واقعی افورڈیبل ہو جاتا ہے۔ لیکن اب ذرا منڈیوں کی صورتحال جان لیتے ہیں۔ ہاں جی، منڈیوں کی صورتحال جان لیں۔ جناب ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں، اور پشاور سے ہمارے ساتھ موجود ہیں عثمان علی، اور ملتان سے ہمارے ساتھ موجود ہیں مرزا احمد علی۔ تو پشاور کا پہلے رخ کر لیتے ہیں، تو بتائیے گا عثمان کے ایک تو موسم کا حال بتائیے، کیونکہ ظاہر ہے کہ کراچی سے بیٹھ کے ہم دیکھ رہے ہیں آس پاس کے بڑا سہانا موسم ہے، تو وہاں پر پشاور میں بھی یہی صورتحال ہے، اور اس کے منڈی پر اثرات کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ جی بالکل، پشاور میں بھی رات کو بارش ہوئی ہے، تیز بارش ہوئی تھی رات کو، لیکن اب اس وقت دھوپ نکلی ہے اور موسم قدرے گرم ہے اس وقت پشاور، لیکن یہ ہے کہ بادل اب بھی ہے آسمان پر اور بارش کا امکان بھی ہے۔ محکمہ موسمیات نے بتایا ہے کہ بدھ کے روز تک جو ہے پشاور اور خیبر پختونخوا میں بارشوں کا امکان ہے۔ رات کو بارش کی وجہ سے منڈی کی صورتحال کی اس وقت منڈی میں بھی جگہ جگہ پر پانی کڑا ہے، جس کی وجہ سے یہاں جو گاہک آئے ہیں اور جو بیوپاری ہے ان دونوں کو مشکلات کا بھی سامنا ہے، کیونکہ ایک خاص جگہ پر وہ جا کر جانور کی خرید و فروخت وہاں پر جاری ہے۔ پشاور کی اگر بات کریں منڈی کی، تو یہاں پر لوگ زیادہ ہے اور جانور اس وقت ہمیں کم نظر آ رہے ہیں، اور جو بیوپاری ہے ان کا بھی کہنا ہے کہ اگر باہر سے جانور آ گئے پنجاب سے تو پھر یہاں پر جانور جو ہے اس کی تعداد میں اضافہ ہو سکتا ہے، لیکن اس وقت جو جانور ہمیں یہاں پر دیکھنے کو مل رہے ہیں تو یہ تعداد میں کم ہے اور لوگ زیادہ ہے۔ قیمتوں کی اگر بات ہم کریں تو یہاں پر ایک چھوٹا سا جو جانور تھا اس کی بھی یہاں پر 1 لاکھ روپے تک جو قیمت ہے وہ بتا رہے تھے۔ جو گاہک تھا وہ ان کو کہہ رہا تھا کہ میں تو 60,000 تک اس کو لے سکتا ہوں، لیکن اس نے کہا کہ نہیں، میں تو 90,000 سے اس کو ابھی جانور کم ہے، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں قیمتیں بہت زیادہ اس کی بڑی ہیں۔ عثمان یہ بتائیے گا، جیسے بھی آپ کہہ رہے تھے کہ کل پشاور میں بڑی زوردار بارش ہوئی ہے، تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب بارش ہوتی ہے نا، پھر کوشش یہ ہوتی ہے کہ جی بجائے کہ مویشیوں کو مسئلہ ہو، لوگوں کی کوشش ہوتی ہے تھوڑے بہت کم پرائس میں نکال دے جانور، تو کوئی اس سے کمی نہیں آئی ان کی پرائسز میں؟ نہیں، بالکل پرائسز میں کمی نہیں آئی، کیونکہ جو بیوپاری ہے اس سے جب ہماری بات ہوئی تو اس نے کہا کہ رات کو یہاں سے بہت زیادہ جانور جو ہے لوگ لے کر گئے ہیں، خرید چکے ہیں رات کو ہی قربانی کے لیے جانور، تو اس وجہ سے اس وقت جو جانور ہے وہ کم ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر باہر سے جانور آ گئے تو پھر ریٹ جو ہے وہ مناسب ہوگا، لیکن اس وقت جو صورتحال ہے
تو ریٹ بہت زیادہ ہے، کیونکہ یہاں پر جس کی جانور کی تھوڑا سا بھی جانور جو ہے وہ صحت مند ہے تو اس کا 2 لاکھ سے کم ریٹ جو ہے وہ نہیں بتا رہے ہیں. بڑے ریٹ بڑھ گئے ہیں. ذرا ملتان کی بھی صورتحال جان لیتے ہیں کہ ملتان میں کیا صورتحال ہے. عثمان ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں. عثمان یہ بتائے گا ابھی مرزا معاف کیجیے گا مرزا احمد علی ہمارے ساتھ موجود ہے جی ملتان سے. مرزا یہ بتائے گا عثمان ہمیں یہ بتا رہے تھے کہ پشاور کی منڈی میں جو چھوٹے سے چھوٹا بھی جانور ہے اس کی قیمت یہ 2 لاکھ سے کم بتا ہی نہیں رہے. یہ ملتان میں بھی یہی سچویشن ہے جانوروں کی قیمت کی؟ جی بالکل، ملتان میں بھی صورتحال کچھ زیادہ مختلف نہیں ہے. آپ کو بتا دیں کہ جو اوسط بکرا ہے 20 سے 25 کلو کا، اس کے 50 سے 60 ہزار روپے ڈیمانڈ کی جا رہی ہے. اگر گائے کی بات کی جائے، بڑے جانور کی بات کی جائے تو 2 سے 2.5 من کی جو گائے ہے اس کی قیمت 1,30,000 سے 1,50,000 مانگی جا رہی ہے. اس پر جو ہے ملتان شہر کی ہم سب سے بڑی منڈی میں موجود ہے، جنوبی پنجاب کی سب سے بڑی مویشی منڈی میں موجود ہے. ابھی تک جو ہے یہاں پر جانوروں کی آمد کا سلسلہ بھی جاری ہے، جبکہ آج موسم اچھا ہے، یہاں پر مطلع ابر آلود ہے اور ہوا چل رہی ہے، جس کی وجہ سے شہریوں کا بھی خاصا رش جو ہے وہ یہاں پر دیکھا جا سکتا ہے. گہما گہمی جو ہے وہ منڈی میں عروج پر ہے، لیکن بھاؤ تاؤ جاری ہے ریٹ زیادہ ہونے کی وجہ سے. لیکن ایک چیز یہ بتائیں کہ یہ جو ریٹ آپ بتا رہے ہیں 50-60، تو اس کے اندر بارگیننگ کی گنجائش کتنی ہوتی ہے؟ کتنا مارجن رکھ لیتے ہیں یہ بیوپاری؟ کیونکہ ملتان ایک ایسی جگہ ہے جہاں سے پورے ملک کو جانور جاتے ہیں اور وہاں پر سب سے زیادہ ریٹ دکھائی دے رہے ہیں. جی بالکل، یہاں پر جو ہے بیوپاری حضرات سے ہماری بات ہوئی تو ان کو یہ کہنا تھا کہ یہاں پر جو ہے اخراجات بہت زیادہ ہیں، جانوروں کا کھانا پینا بھی ہے، خود انہوں نے بھی یہاں پر رہائش بھی رکھنی ہے، کھانا پینا بھی ہے، جس کی وجہ سے جو ہے اخراجات بہت زیادہ ہیں. ٹرانسپورٹیشن کا بھی خرچہ ہے اور یہاں جو ان کو پرچی دینی پڑتی ہے منڈی میں آنے کے بعد اس کے پیسے بھی انکلوڈ ہوتے ہیں. جبکہ شہری جو یہاں پر خریداری کر رہے ہیں، بعض ہم شہریوں ساتھ ہوئی جو 2 سے 3 دن سے جو ہے یہاں پر موجود ہیں، ہر روز منڈی آتے ہیں لیکن جانور نہیں خرید سکتے. اس وقت بھی ہمارے ساتھ شہری موجود ہیں جو 3 دنوں سے مسلسل جو ہے یہاں پر منڈی آ رہے ہیں جانور خریدنے کے لیے. ان سے بات کرتے ہیں. جی بھائی بتائیے گا کیا ریٹ بتاتے ہیں، اوسط وزن کیا ہے جانور کا؟ اوسط وزن السلام علیکم، جو مجھے 3 دن ہو گئے منڈی آتے ہوئے چنار ٹاؤن اور نادشاہ، تو یہاں پہ جو اوسط وزن 25 سے 30 کلو کا جو جانور ہے 80,000 90,000 85,000 اس سے کم نہیں ہے. تو اس سے جیسے اگر ہم وہ کریں پرائس کم کرنے کے کریں وہ کہتے ہیں 50,000 60,000 سے. اب ہر سال اتنی مہنگائی ہوتی جا رہی ہے، ہم کہاں سے اتنا وہ پورا کریں. مرزا سے یہ بھی تو پوچھئے، دیکھیں ملتان کی منڈی ایک ایسی منڈی ہے، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے کہ لگے ہوئے امید سے کہ لے کے جائیں مزہ. آج ہر سال جو ہے نا قربانی اتنی مشکل ہوتی جا رہی ہے کہ اب جی بالکل، یہاں پر جو ہے شہری بھی موجود ہیں. ان کو یہ کہنا ہے کہ جانوروں کے ریٹ جو ہیں پہلے ہی بہت زیادہ بتائے جاتے ہیں کہ 30 سے 35 کلو کا اگر بکرا لینا ہے تو اس کا ریٹ یہاں پر 70 سے 80,000 بتایا جاتا ہے. اور اچھا مرزا آپ سے بھی جاننا چاہیں گے، کم کر دے جاتے ہیں. اچھا جی، آپ کراچی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں افضل پرویز. تو افضل پرویز سے ذرا بات کر لیتے ہیں اور جانتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے کراچی میں. افضل پرویز، تھوڑے نرخ گرے ہم دیکھ رہے ہیں آس پاس گلی محلوں میں بارگیننگ کر کے لوگ جانور نسبتاً کم نرخوں پر لا رہے ہیں، آپ کی کیا آبزرویشن ہے؟ جی بالکل اشفاق اور مدیہ، دیکھا جائے تو کراچی کا موسم بہت زیادہ خوشگوار ہے، جہاں شہریوں کے چہرے تو کھل اٹھے ہیں. لیکن ایشیا کی سب سے بڑی مویشی منڈی میں جو جانوروں کی بڑھتی ہوئی قیمتیں سن کر یہاں شہریوں کے چہرے جو ہے مرجھا چکے ہیں. تاہم دیکھا جائے تو اس وقت ایشیا کی سب سے بڑی مویشی منڈی میں خریداری اپنے مکمل عروج پر ہے. تاہم جانوروں کی بڑھتی ہوئی قیمتوں سے جو ہے شہری پریشان حال نظر آتے ہیں. تاہم یہ 48 بلاک پر مشتمل سب سے بڑی ایشیا کی منڈی تھی، جہاں 6.5 لاکھ جو ہے جانور لائے گئے تھے. تاہم اب تک جو ہے تقریباً 6,80,000 جانور مکمل طور پہ بک چکے. آدھی سے زیادہ مویشی منڈی مکمل طور پہ خالی ہو چکی ہے. لوگ پریشان نظر آتے ہیں. جو کل قیمت تھی جو کہ چھوٹا جانور 2 لاکھ 2.5 لاکھ روپے اس کے مانگے جا رہے تھے، لیکن اب ان کے قیمتوں میں جو ہے اضافہ دیکھنے میں آیا ہے. 80,000 کا جانور اب تقریباً 2.5 لاکھ روپے میں فروخت ہو رہا ہے، جو کہ تگڑا اور ماشاءاللہ 4.5 من کا جو جانور ہے. مطلب افضل یہ تو آخری دن تھا، اب یہی سوچ رہے تھے لوگ، انتظار کر رہے تھے کہ جی جو آخری دن ہے، آخری دن جا کے جو ہیں وہ ہم جا کے جانور خریدیں گے. یہ تو اس کی پرائسز بڑھ گئی. آپ بتا رہے ہیں کہ جو 80,000 کا تھا وہ 2 لاکھ روپے کا ہو گیا. مطلب یہ کیا ہوا ہے یہاں پر اور کیسے ہوا ہے؟ جی مدیہ، دیکھا جائے تو یہاں جو زیادہ تر 6.5 لاکھ جانور لائے گئے، کیونکہ 7 لاکھ
جانور کی کیپیسٹی تھی، تاہم دیکھا جائے تو گزشتہ کئی سالوں سے جانوروں کی تعداد میں جو ہے ہر سال کمی واقع ہو رہی ہے۔ دیگر منڈیاں چھوٹی منڈیاں لگتی ہیں، وہاں تقریباً شہر بھر میں 1 لاکھ جانور ہوگا، کیونکہ شہریوں کی زیادہ تر کوشش ہوتی تھی کہ مویشی منڈی جا کر ہی خریداری کی جائے۔ تعداد کم ہے، تاہم جس کے اندر دیکھا جائے تو لیکن افضل تعداد کم ہے، لیکن ایک ریشیو ہوتا ہوگا، یہ سوچتے ہوں گے کہ ہاں جی پچھلی دفعہ فرض کریں کہ 6 لاکھ جانور آئے تھے تو اس میں سے 2 لاکھ یا لاکھ واپس گئے، ٹھیک ہے، لیکن ابھی سچویشن یہ ہے کہ کیا ایسٹیمیٹ ہے کہ اس دفعہ کتنے جانور جو ہیں وہ واپس لے جانے پڑیں گے اگر لوگوں نے نہ خریدے زیادہ قیمتیں ہونے کی وجہ سے؟ جی اس وقت دیکھا جائے تو میں نے جس طرح بھی منڈی کو پوری صورتحال سے دیکھا ہے گزشتہ کئی روز سے، تو منڈی بھری ہوئی نظر آتی تھی، لیکن اب یقیناً طور پر وقت کا سخت ہے، تو یقیناً حد نگاہ تک اگر میں دیکھوں تو جتنے بلاک تھے وہ مکمل طور پر خالی ہو چکے ہیں، تاہم اکا دکا جانور نظر آتا ہے تو اس پر شہریوں کی بڑی تعداد ایک کوشش ہوتی ہے کہ وہ مناسب قیمت پر اچھا جانور خریدیں، تاہم دیکھا جائے تو ایک جانور پر 6 لوگ جو سودے بازی کر رہے ہیں، جس کو دیکھ کر جو مویشی کے وپاری ہیں وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں، تاہم دیکھا جائے تو اس وقت یہی صورتحال نظر آتی ہے۔ یہ جو صورتحال افضل آپ بتا رہے ہیں کہ کراچی کی ہے، یہی صورتحال ہم پشاور میں بھی دیکھ رہے ہیں، کیونکہ جانور کم ہیں، خریدار زیادہ ہیں، تو جو بیوپاری چاہیں گے اسی قیمت پہ بھی جانور فروخت کریں گے۔ بہت شکریہ جی، کراچی سے ہمارے ساتھ موجود تھے ہمارے نمائندے افضل پرویز، پشاور سے ہمیں آگاہ کر رہے تھے وہاں کی صورتحال سے ہمارے نمائندے عثمان علی، اور ملتان سے ہمارے ساتھ موجود تھے مرزا احمد علی۔ آپ تینوں کا اشفاق، یہ اتنے مہنگے جانور ہو گئے ہیں، اب یہ سوچیں اسی لیے تو دیکھیں 20 سے 30% اضافہ ہوا ہے حصے میں۔ میں تو شکر کر رہا ہوں یا اللہ تیرا شکر ہے کہ میں 2 دن پہلے جانور خریدنے میں کامیاب رہا اچھی بارگیننگ کے ساتھ۔ اور آپ یاد رکھیں کہ آپ کا حلیہ بھی بڑا میٹر کرتا ہے، آپ منڈیوں میں جائیں تو وہ ایک ایک چیز دیکھتے ہیں، آپ گاڑی پہ آئیں بائک پہ آئیں، آپ کا حلیہ کیا ہے، کس طرح سے حلیے میں گئے تھے؟ آپ رکشے میں اترے تھے؟ ہاں جی، لیکن میں چابیاں چھپا کے گیا تھا۔ اچھا، تو ویسے حلیہ کیا تھا مجھے بتائیں؟ کیا حلیہ بس نارمل ایک پینٹ شرٹ پہنے، اس پہ بھی کہہ رہے تھے کہ نہیں اس کے پاس پیسے ہوں گے۔ میں نے کہا قبر کا حال تو مردہ جانتا ہے، تو اس لیے میں نے اس کے اوپر۔ اب دیکھیں اشفاق، بات ہے اسی لیے جو ابھی ہمارے سامنے جو نئی رپورٹ بھی آئی جس میں یہ بات کی جا رہی ہے کہ 20 سے 30% اب لوگوں نے جو قربانی کر رہے ہیں وہ انہوں نے حصہ ڈالا ہے قربانی میں، تو ان کی خرید سے کافی قوت خرید سے باہر ہو گئی ہے۔ تو اب یہاں پہ یہ بھی دیکھنا چاہیے کیا کیا جائے، اینڈ یو آر رائٹ، دیر از نو چیک اینڈ بیلنس، مطلب کون جا کے چیک کرے کہ بھائی کس پہ، اور دوسرا یہ کہ ہم ان کو ٹیکس بھی نہیں مانگ سکتے، وہ کہیں جی ہمارا تو مستقل تو آمدنی کا ذریعہ ہے ہی نہیں۔ آپ یہ دیکھیں ہوائی روزی کہہ کے اس کے بعد جناب کر دیتے ہیں ایسے، لیکن بہرحال عید الاضحیٰ کی اگر ہم بات کریں تو وہ سنت ابراہیمی ہے، اور جناب عظیم انبیاء کرام نے اطاعت اور قربانی کی لازوال مثال پیش کی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ عمل رہتی دنیا کے لیے ایک عبادت میں تبدیل کر دیا گیا ہے، لہٰذا کسی بھی جانور کو قربان کرنا یہ رسم نہیں ہے، یہ دکھاوا نہیں ہے، بلکہ یہ عبادت کا درجہ رکھتا ہے۔ بالکل جی، جس میں اس کے آداب کو ملوث خاطر رکھنا ہوتا ہے، قربانی کے لیے خریدے گئے جانوروں کا خیال رکھنا لازمی ہے، جانوروں کو اس طرح کھینچ کر نہ لے جایا جائے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں بچے بھی جب کھیل رہے ہوتے ہیں تو بچوں کو روکنے ٹوکنے والا بھی کوئی نہیں ہوتا کہ کس طریقے سے بکرے کو اس کا کان کھینچ کے لے کے جا رہے ہوتے ہیں، وہ اذیت محسوس کرتا ہے۔ ذبح کرنے سے پہلے چھری خوب تیز ہونی چاہیے تاکہ اذیت زیادہ قربانی کے جانور کو محسوس نہ ہو، چھری جانور کے سامنے تیز نہ کی جائے، جانور کو کا گلا تر ہونا چاہیے جب آپ اس کو ذبح کریں، اس کو پانی پلائیں، اس کی خدمت کریں، ایک دوسرے کے سامنے اس کو ذبح نہ کریں، اور کسی ہاتھے میں یکے بعد دیگرے جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے، وائن آداب کی رعایت نہیں کی جاتی۔ تو ضروری ہے کہ ایسی تدابیر استعمال کی جائے جن سے ذبح کے اسلامی آداب پر پورے طور پر ورنہ تو ایک جانور کھڑا ہوا کونے میں کانپ رہا ہوتا ہے اور لائن لگی ہوتی ہے۔ بہرحال اس تمام تر صورتحال پہ ہم بات کر لیتے ہیں۔ وزیر اعظم پاکستان کے معاون برائے مذہبی حافظ طاہر محمود اشرفی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم علامہ صاحب، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اچھا علامہ صاحب فرمائیے گا کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قربانی ہر سال کی جاتی ہے، لاکھوں کی تعداد میں جانور خریدے جاتے ہیں اور ان کے اوپر لاکھوں کروڑوں اربوں روپے خرچ کیے جاتے ہیں ان کے خریدنے پہ، لیکن اس کے بعد ایک نمود و نمائش کا سلسلہ بھی شروع ہو جاتا ہے، ڈھول کی تھاپ پہ ان کو گھمایا بھی جاتا ہے، رقص کروایا جاتا ہے، دکھاوا کیا جاتا ہے، تو ایسے میں قربانی کا جذبہ آپ سمجھتے ہیں کہ برقرار رہتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ آپ نے بہت ہی اہم سوال کیا اور بہت اہم بات کی ہے جس بیماری کا ہم اس وقت شکار ہیں، اور وہ ہے ریا، دکھلاوا۔ ہم قربانی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ۔
اللہ کو تمہارا خون بہانا اور تمہارا گوشت نہیں چاہیے یہ، بلکہ اللہ کو تمہارا تقوی چاہیے، اللہ کا خوف چاہیے کہ اللہ کا حکم ہے، میں نے اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے، اس کے لیے مجھے قربانی کرنی ہے۔ قرآن کریم کی ایک اور آیت میں فرمایا گیا ہے کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا اللہ کے لیے ہے۔ لیکن بدقسمتی ہے کہ اس وقت ہم اتنے اس نمود و نمائش میں پڑ گئے ہیں، اور آپ لوگ تو زیادہ جانتے ہیں کہ قربانی کا جانور لیا جاتا ہے، پھر ٹی وی اسٹیشنوں پہ ٹیلی فون شروع ہو جاتے ہیں، اتنے لاکھ کا لیا، اتنے کروڑ کا لیا۔ بھائی آپ لاکھ کا نہ لیں، آپ کروڑ کا نہ لیں، آپ ہزاروں میں لے لیں، لیکن اللہ کے لیے لیں۔ اور اسی طرح یہ جو ہمارے کچھ دوست کہتے ہیں اتنے کروڑ کا ایک جانور لیا، تو بھئی اگر اتنے میں آپ 10 لے لیں یا 15 لے لیں تو زیادہ لوگوں تک اگر آپ کا مقصود اللہ کی رضا ہے اور اللہ کی مخلوق کی خدمت ہے، کیونکہ قربانی کا ایک بہت بڑا جو فلسفہ ہے، اس میں اللہ کی رضا کے ساتھ ساتھ مخلوق کی خدمت ہے، غرباء کی، فقراء کی، مستحقین کی، تو آپ وہی اگر 10 جانور لیں گے تو کئی 100 لوگوں تک آپ کا جو ہے پہنچ جائے گا، جو ہے گوشت پہنچ جائے گا، آپ کی نیکی پہنچ جائے گی۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں اپنی نیت، لیکن علامہ صاحب اس میں نیت بھی ہونا ضروری ہے نا۔ یہاں پر تو مارکیٹ سے ریفریجریٹرز اور فریزر غائب ہو جاتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کیسے ہوگا؟ میرا خیال ہے یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے، اور ہمیں ڈسکریج کرنا چاہیے۔ خود ذرائع ابلاغ سے بھی میں گزارش کرتا ہوں، میڈیا کے دوستوں سے، آپ لوگوں سے بھی، کہ یہ جو ہم دکھاتے ہیں نا اتنے کروڑ کا لے لیا، اس کی وجہ سے غریب آدمی پہ اثر پڑ رہا ہے۔ وہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، وہ کہتے ہیں یہ کراچی میں یا فلاں جگہ تو بکرا اتنے لاکھ کا بکا ہے، میں کیوں سستا دوں؟ اس سے ریٹ پہ اثر بھی پڑتا ہے، لوگوں پہ اثر بھی پڑتا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں شریعت حکم دیتی ہے کہ آپ اپنے جانور کو ایسی جگہ نہ باندھیں جہاں پہ لوگ دیکھ کے جنہوں نے قربانی نہیں کرنی بالکل وہ متاثر ہوں، کیونکہ علامہ صاحب ایک طرف تو بہت بڑے لوگوں کی ایسی تعداد دیکھ رہے ہیں جو کہ نمود و نمائش کر رہے ہوتے ہیں، بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم کتنا مہنگا جانور لے کر آئیں، دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ لوگ جن کی قوت خرید ہر سال کم ہوتی چلی جا رہی ہے، اور وہ لوگ جو کہ پہلے قربانی کیا کرتے تھے اب وہ ان لوگوں میں آگے ہیں جو کہ قربانی کا گوشت جو ہے وہ جا کے لوگوں کے گھر سے جا کے کلیکٹ کرتے، تو یہ حالات بھی آگے۔ اس کے علاوہ جو مس ہینڈلنگ ہم دیکھتے ہیں جانوروں کے ساتھ جو کی جاتی ہے قربانی کے جانوروں کے ساتھ، پچھلے سال ہم نے دیکھا کہ بیلوں کی جو ریس لگوائی گئی اس میں ایک بیل جو ہے وہ دوڑتا ہوا ایک گاڑی میں جا کے گھس گیا، اس کی بھی ہم نے دیکھا کہ بیچارہ اسی وقت جو بیل تھا وہ بھی جو ہے وہ نہیں رہا، اور اس کے بعد گاڑی کا بھی نقصان ہو۔ موسمی قصائی ایک علیحدہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ وہ آ جاتے ہیں، وہ اس طریقے سے ذبح کرتے ہیں کہ جو جانور ہے وہ مزید اذیت میں چلے جاتے ہیں، تو اس حوالے سے کیا احکامات ہیں؟ دیکھیں جانور کے ساتھ تو حسن سلوک کرنا ہے، اور جانور کو تو آپ سمجھیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اس اللہ کے حکم کی وجہ سے میں اپنا بیٹا نہیں قربان کر رہا۔ اور کیا اگر آپ کو اپنا بیٹا قربان کرنا ہوتا تو آپ اسی طرح کرتے اس کے ساتھ؟ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ جی میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، اگر مجھے بیٹا بھی قربان کرنا پڑتا میں کرتا، اور دوسری طرف اس جانور کا آپ حشر نشر کرتے ہیں، کیا اپنی اولاد کے ساتھ کوئی اس طرح کرتا ہے؟ تو یہ چیزیں ہمیں سامنے رکھنی چاہیے۔ ایک تو جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہیں کرنا چاہیے، شریعت کا بھی حکم یہی ہے۔ دوسرا جو جانور آپ نے ذبح کرنا ہے اس کو اس کے کھانے پینے کا، اس کے ساتھ پیار اور محبت جو ہے اس کو آپ کو کرنا چاہیے، اور اس کا ہر طرح سے خیال کرنا چاہیے۔ آپ اگر اللہ کے لیے کر رہے ہیں تو پھر شریعت کے احکامات کو تو آپ کو ماننا ہوگا۔ اور ایک اور ضروری بات بھی میں عرض کرنا چاہتا ہوں، جو اس وقت کرونا کی وبا ہے، چوتھی لہر بڑی تیزی سے پھیل رہی ہے، وہ صفائی ہے۔ اب میں لاکھوں روپے کا بیل لیتا ہوں، میں لاکھوں روپے کا بکرا لیتا ہوں، لیکن میں چند ہزار یا چند 100 دے کے صفائی کے لیے تیار نہیں ہوں، اس کا گند سارا میں باہر پھینک دیتا ہوں۔ اور اس کے تو خدا کا واسطہ ہے، یہ کرونا تو پھیلا ہی عدم صفائی کی وجہ سے ہے، اور اس لیے اس طرف بھی تھوڑی احتیاط کیجئے، اس طرف بھی تھوڑا سی توجہ کیجئے کہ جہاں ہم نے لاکھوں کروڑوں روپے بیل جانوروں پہ لگائے ہیں، وہاں چند ہزار اپنے گلی محلے اور علاقے میں صفائی پر بھی لگائیے، اور جانوروں کی جو علائشیں وغیرہ ہوں وہ نہ باہر پھینکیں۔
بالکل, کیونکہ علامہ صاحب ایک طرف تو ہم دیکھتے ہیں قربانی کا فریضہ تو سر انجام ہم کر دیتے ہیں, لیکن دوسری جانب جہاں پر بات کی جاتی ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے, اس پہ عمل درآمد ہم کرتے نہیں. بہت شکریہ جی. علامہ محمود اشرفی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور بہت اہم نقطے کے حوالے سے بات کرتے ہیں. اشفاق, کیونکہ اب یہاں پر قربانی تو کل ہو جائے گی, لیکن اس کے بعد ہم پہ ذمہ داری آئے گی کہ ہم نے ایک ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دینا ہے. اس کے اندر ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ کل جانور ذبح ہوں گے. قربانی اس وقت اللہ تعالیٰ تسلیم کرے گا جب آپ کا جذبہ اس میں کارگر ہوگا, جب آپ پورے جو لوازمات ہیں, پورے احکامات ہیں جو شریعت نے حکم دیا ہے اس کے لحاظ سے وہ پورے کریں گے, تو ہی ظاہر ہے کہ آپ کی قربانی قبول کی جائے گی. ورنہ پھر جانور ذبح ہوتے رہیں گے اور آپ نمود و نمائش کرتے رہیں گے, اپنے فریج بھرتے رہیں گے, محلے میں کچرا پھیلاتے رہیں گے اور اس کا فائدہ کچھ بھی نہیں ہوگا. بات کون سی پہلی دفعہ کر رہے ہیں, ہم ہمیشہ ہر بقرعید پہ بات ضرور کرتے کہ خدا را کوشش کرے جو مستحقین آپ کے پاس ہیں ان کی مدد آپ کریں اس بقرعید پہ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر, آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.